پارٹ نمبر 8 مائی یوٹیوب چینل ہادی علی آفیشیل پر آپ سب کو میرا سلام۔ سامعین، آپ لوگوں کو یہ میری باتیں لگتی ہوں گی۔ پلیز یہ کوئی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور میں یہ حقیقت ان بیٹیوں کے لیے، ان بچیوں کے لیے شیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ جو اپنی زندگی کے ساتھ کھیل رہتی ہیں، بہت بڑے بڑے رسک اٹھا لیتی ہیں، انہی کے لیے ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ پلیز خدا را ایسا مت کریں۔ یہ کہانی سن کر نہ آپ لوگوں کو بہت کچھ حاصل ہونے والا ہے، تو پلیز اس کہانی کو توجہ سے سنیں اور مجھے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ لوگوں کو میری آگے اور بہت ایسی کہانیاں ملیں جو آپ لوگ سننا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ انسان جو مجبور ہو جاتا ہے وہ کس طرح زندگی گزارتا ہے۔ وہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ ایک چھوٹے سے مکان میں زندگی کا آغاز کرنے لگتی ہے۔ شروع میں تو بہت اچھا وقت گزرتا ہے ہر کسی کا، مگر وہی بات کہ محبت سے کہاں بھلا پیٹ بھرتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے نا کچھ ضروریات کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس لڑکی کی محبت تو واقعی ایک جنونی نکلی۔ وہ اس شخص کو کھونے سے بھی ڈرتی تھی اور اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو پریشان کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ وہ بہت پریشان، بہت زیادہ ٹینشن میں کہ اب کیا ہوگا، نہ کوئی مدد کرنے والا، نہ کبھی کسی نے آ کر کبھی پوچھا کہ کیا حال ہے، وقت زندگی کیسے گزر رہا ہے۔ مگر حالات ایسے ہیں، یہاں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا، حالات تیزی سے خراب ہو رہے تھے۔ گھر کا کرایہ، گھر کا بل، 2 وقت کی روٹی بہت مہنگی پڑ گئی تھی۔ اب اس کو سمجھ آ رہا تھا کہ کہیں کچھ غلط فیصلہ ہو گیا ہے اس سے۔ اس کا شوہر بالکل بے خبر تھا ساری پریشانیوں سے۔ اس کو کہاں پتہ تھا کہ جس لڑکی سے شادی کر بیٹھا ہوں اس کی کوئی خواہش ہے بھی کہ نہیں، اس کو کچھ چاہیے کہ بھی نہیں۔ کبھی اس نے نہ اس سے پوچھا، نہ اس لڑکی نے اس کو بتایا۔ بس اس کی خاموشی، اور وہ خاموش ہو گئی اپنی زندگی سے۔ ایک دن اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ کوئی کام کرو تاکہ گھر کے حالات اچھے ہو جائیں۔ اس نے ماں باپ کے دیے زیور بیچ کر اس کو چھوٹا سا کاروبار کر کے دیا۔ اب ذرا غور سے سنیے، پلیز اس بات کو غور سے سننا۔ وہ اپنے شوہر کو پیسے دینے لگی تو پتہ ہے کیا کہا کہ یہ پیسے میری امانت ہیں آپ کے پاس، کیونکہ جو زیور ان کے ماں باپ نے ان کو دیے تھے اس نے وہ بیچ کر اپنے شوہر کو دیے کاروبار کرنے کے لیے۔ کیا کہتی ہے کہ یہ پیسے میری امانت ہیں آپ کے پاس، جب آپ ترقی کرنے لگو تو مجھے یہ پیسے واپس کر دینا تاکہ میں اسی طرح کے زیور بنوا کر پہن لوں۔ اس کے شوہر نے پتہ ہے کیا کہا؟ ہاں ہاں، پریشان کیوں ہوتی ہے، یہی تیرے پیسے تیرے منہ پہ ماروں گا۔ اف، اس لڑکی کے پاؤں سے تو زمین ہی نکل گئی۔ یہ بات سن کر کے اف، اس نے کیا کہہ دیا؟ میں تو اس کو اپنی محبت سمجھ بیٹھی ہوں۔ خیر، وہ چپ ہو گئی اور وقت گزرتا رہا۔ اب لڑکی کو بھی لگا کہ میں بھی کوئی ساتھ چھوٹا موٹا کام کروں، تو اس نے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ اور ساتھ میں قسطوں پر ایک چھوٹا سا پلاٹ لے لیا تاکہ جس پر وہ گھر بنا سکے، کیونکہ اس کا ایک بہت بڑا خواب تھا
کہ میرا اپنا گھر ہو، جو رقم سکول سے آتی وہ قسط بھر دیتی۔ اس لڑکی کی آزمائش شروع ہونے لگی۔ اس کے پاس نہ اچھے کپڑے تھے نہ اچھے جوتے، بس گزارا کر جاتی۔ بہت ساری ٹیچر، پتہ ہے کیا، جب انسان کے پاس برانڈڈ کپڑے اور جوتے نہ ہونا اور انسان کسی اچھی خاص محفل میں چلا جائے تو آگے والا اسے ایسی نظروں سے دیکھتا ہے کہ وہ انسان خود اپنے آپ میں گلٹی فیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خیر، اس نے سب فیس کیا اور کامیاب ہونے کا خواب نہ چھوڑا۔ ہمارا اگلا پارٹ جاننے کے لیے ہادی علی آفیشیل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ خدا حافظ۔